بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ڈیئر ویورز، آپ کے فیورٹ انفارمیٹو چینل فرقان ٹی وی سے آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ ہمارا آج کا ٹاپک ہے حق مہر۔ بیوی کے حقوق میں سب سے پہلا حق مہر ہے جو شوہر کے ذمہ لازم ہوتا ہے۔ یوں تو کوئی نکاح بغیر مہر کے نہیں ہوتا، لیکن اس کے تعین میں بہت سی کوتاہیاں اور بے احتیاطیاں سرزد ہوتی ہیں۔ ان کو ہم آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو ان کوتاہیوں اور بے احتیاطیوں سے بچنے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نورانی و مبارک طریقوں پر 100% عمل کرنے کی ہمت اور توفیق عطا فرمائے، آمین۔ دیکھیے پیارے بھائیوں، جب آپ یہ فیصلہ کر لیتے ہیں کہ مجھے اللہ تعالیٰ کو راضی کر کے زندگی گزارنی ہے، اللہ تعالیٰ کے حکم کے مقابلے میں رواج، معاشرہ، برادری، قوم یا کسی کو نہیں دیکھنا، صرف اور صرف اللہ جل جلالہ کے حکم کو دیکھنا ہے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقوں کے موافق اپنی زندگی گزارنی ہے، سارے خاندان والوں میں، اپنی قوم میں محبت اور حکمت و بصیرت کے ساتھ ایسی محنت کرنی ہے جس سے مسلمانوں کی شادیوں میں اور زندگی کے تمام مراحل میں 100% سنتیں زندہ ہو جائیں، تو اللہ تعالیٰ ایسے مسلمان کی مدد فرماتے ہیں اور اس کو عالم میں ہدایت کے فروغ کا ذریعہ بناتے ہیں۔ اس کے ہر عمل سے سنتیں زندہ ہوتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں پر زندہ رکھے اور اسی پر موت عطا فرمائے، آمین۔ عموماً مہر کے مقابلے میں یہ کوتاہی کی جاتی ہے کہ لڑکی کے والدین اور اس کے عزیز و اقارب کی جانب سے مہر مقرر کرتے وقت لڑکے کی حیثیت کا لحاظ نہیں رکھا جاتا، بلکہ زیادہ سے زیادہ مقدار مقرر کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ بسا اوقات اس میں تنازع اور جھگڑا کی شکل پیدا ہو جاتی ہے، بلکہ اس سے بڑھ کر بعض مواقع پر یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ اس جھگڑے میں شادی رک جاتی ہے۔ لوگ زیادہ مہر مقرر کرنے کو فخر کی چیز سمجھتے ہیں، لیکن یاد رکھیے یہ جاہلیت کا فخر ہے جس کی جتنی مذمت کی جائے کم ہے، ورنہ اگر مہر کا زیادہ ہونا شرف یا سعادت کی بات ہوتی تو جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ازواج مطہرات یا پھر آپ کی صاحبزادیوں کا مہر سب سے زیادہ مقرر کیا جاتا، لیکن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی کسی بیوی اور کسی صاحبزادی کا مہر 500 درہم سے زیادہ مقرر نہیں کیا۔ 500 درہم کی 131 تولے 3 ماشے چاندی بنتی ہے، اسی کو مہر فاطمی کہا جاتا ہے۔ اور یہ غلط ہمارے ذہنوں میں خیال پیدا ہو چکا ہے کہ صرف 31 تولے یا چند تولے مہر فاطمی تھا۔ الغرض مسلمانوں کے لیے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اسوہ حسنہ ہی لائق فخر ہونا چاہیے اور مہر کی مقدار اتنی رکھنی چاہیے جتنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی مقدس ازواج مطہرات اور اپنی پیاری صاحبزادیوں کے لیے رکھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بڑھ کر کس کی عزت ہے؟ گویا اس سے زیادہ مہر رکھنے میں کوئی گناہ نہیں، لیکن زیادتی کو فخر کی چیز سمجھنا، اس پر جھگڑے کھڑے کرنا اور باہمی رنجش کی بنیاد بنا لینا جاہلیت کے جراثیم ہیں۔ ان سے مسلمانوں کو اور ہمیں بچنا چاہیے۔ میں دعا گو ہوں کہ اللہ تعالی ہمیں ان باتوں کو سمجھ کر ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اجازت چاہیں گے، پھر ملیں گے کسی نئے ٹاپک کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔